اور منصور پور کا عرس اور منصور پور کے سنی مسلمان مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہر سال کی طرح امسال بھی حضور قدوۃ السالکین سیدنا دادا میاں علیہ رحمت و رضوان کا عرس شریف سجانے میں مکمل محنتیں کوششیں کیں، پنڈال بھی بہت اچھا، لائٹنگ، سجاوٹ، علماء اکرام کا انتخاب۔ بس کمی ایک بات کی ہے کہ لوگ ہیں بھی اور نہیں بھی۔ یہ جو لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہیں یا سائیڈوں سے کھڑے ہوئے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو کئی دن لگاتار جاگنا ہے، لیکن میں ایک بات بڑی ذمہ داری اور گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اب کے بعد جو 2 راتیں آپ جاگیں گے، ثواب ملے نہ ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن آج کی رات اگر آپ حضور کے ذکر میں بیٹھیں گے تو میں ظفر بزمی پوری ذمہ داری کے ساتھ ان علماء اکرام، ذمہ دار علماء اکرام کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی رات پوری رات آپ کی عبادت میں انشاءاللہ گزرے گی۔ تو یہ جو میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، ایک بار کہا جائے تب بھی وہی بات ہے اور بار بار کہا جائے تب بھی وہی بات ہے۔ اگر آپ لوگ جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ کہیں تو آپ کے ہاتھ جوڑ لیے جائیں، اور کہیں تو سید صاحب قبلہ کو آپ کے پاس بھیج دیا جائے دعوت دینے کے لیے کہ آپ لوگ جلسے میں آ کر کے بیٹھیں۔ اور اگر جلسہ سننے نہیں آئے ہیں تو جیسے کھڑے ہیں ویسے ہی کھڑے رہیے۔ یہ پیچھے لوگ کھڑے ہیں، یہ مزار شریف کے پاس میں، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ خدا کے بندو جلسہ گاہ میں آ کر کے بیٹھو، یہ حضور کی محفل ہے، یہ جوانیاں ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ یقین مانیے مرنا سب کو ہے، آپ ہوں یا میں ہوں، موت سب کو آنی ہے۔ بڑے بڑے ترم خاں دنیا کے اندر آئے، بڑے بڑے پیسے والے دنیا کے اندر آئے، بڑے بڑے رتبے والے عہدے والے دنیا کے اندر آئے، بڑے بڑے عہدے والے مرتبے والے دنیا کے اندر آئے۔ ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے جن کے مونچھوں پہ چراغ جلتے تھے، جو کہتے تھے ہماری لاٹھیوں سے دھوئیں نکلتے ہیں، جو اکڑ کر کے چلتے ہیں۔ جا کے دیکھ لو قبرستان کے اندر، آج تک ان کی قبروں کے نشان تک باقی نہیں ہے، کوئی ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا تک میسر نہیں ہے۔ آپ جا کر کے دیکھیں کون ان کا نام لے رہا ہے، ساری ہڈیوں کا سرما بن کر کے رہ گیا، خاک میں مل کر کے رہ گئے، ان کے حسن بیکار ہو گئے، ان کے جسم گل گئے، ان کی ہڈیاں خاک میں مل گئیں۔ یقین مانیے زندہ وہی رہتا ہے جس کے دل میں حضور کی محبت زندہ ہوتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ لوگ؟ سبحان اللہ۔ اتنی بات سننے کے بعد بھی اگر یہ لوگ نہیں آ پائیں تو بتائیے پھر ان کو اپنا دل چیک کرنا چاہیے، اور خوب چیک کرنا چاہیے کہ واقعی ہمارے دل کے اندر حضور کی محبت زندہ ہے کہ نہیں۔ اور میں اس آدمی کو زندہ نہیں مانتا جس کے اندر حضور کی محبت زندہ نہیں۔ یقین مانیے وہ زندہ ہے ہی نہیں جس کے اندر حضور کی محبت زندہ نہ ہو۔ تم لوگ کھڑے ہی رہو گے یا بیٹھ بھی جاؤ گے؟ بیٹا بیٹھ جاؤ، جاؤ آپ لوگ بھی آ جائیں۔ دیکھیے میں آپ کے گھر کا آدمی ہوں، اس لیے آپ سے ڈانٹ بھی سکتا ہوں، آپ سے زور سے بول بھی سکتا ہوں، محبت سے بھی بلا سکتا ہوں، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہندوستان کے اتنے بڑے خطیب مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ جو پورے ملک میں تقریر کرتے ہیں، وہ آپ کے گاؤں کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ اور ہندوستان کے 2 قیمتی شاعر ہندوستان جناب محترم نعیم اختر صاحب اور شاعر ہندوستان اسلام برکاتی صاحب، یہ 2 شعراء اکرام جن کی جلوہ گری ہو چکی ہے، ان کو بھی آپ کو سماعت کرنا ہے۔ ممبر شریف پر بلبل باغ مدینہ شاعر فطرت حضرت قاری نزار ماہم صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، جن کی نعتیہ شاعری سے ہم اور آپ محظوظ ہوں گے۔ ان کے علاوہ پیکر خلوص و محبت عالی مرتبت عزت مآب حضرت علامہ مولانا شاداب رضا صاحب قبلہ، بلبل باغ مدینہ حضرت مولانا تشاور حسین صاحب قبلہ، ماہر علم و ادب حافظ و قاری فارغ رضوی صاحب قبلہ، پیکر ترنم قاری راشد رضا صاحب قبلہ،
یہ تمام حضرات ممبر شریف کی زینت بنے ہوئے ہیں، یہ اپنے وقت پہ آ گئے، اپنی ذمہ داری مکمل نبھا رہے ہیں، لیکن مجھے شکوہ آپ لوگوں سے ہے جو میرے سامنے میرے بھائی کھڑے ہیں۔ بھائی صاحب آپ لوگ آ جائیں، آپ 3 آ گئے تو میں سمجھ لوں گا کہ پورا جلسہ آ گیا۔ آ جائیے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں آپ کو نیکی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ آپ کی عمروں میں کاروباروں میں برکت عطا فرمائے۔ اور یہ جو کچھ لوگ چائے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، چائے چل رہی ہے کافی چل رہی ہے؟ چائے ہی پیتے رہو گے یا عشق رسول کا جام بھی پیو گے؟ آ جاؤ میرے بھائیو، آ جاؤ، تمہیں حضور کی محبت کا واسطہ دے رہا ہوں، صاحب مزار کا واسطہ دے رہا ہوں، جس کے نام پہ اتنا خرچ کیا ہے تم نے اور جس کے نام پہ یہاں جمع ہوئے ہو، کم سے کم ان کی محبت میں ہی آ جائیے۔ اور یہ جو مزار شریف کے پاس نوجوان کھڑے ہیں، آپ لوگ آ جائیں، دیکھیے ماشاءاللہ پروگرام آپ کو کامیاب کرنا ہے۔ بھیا دیکھ رہے ہو ادھر کو نہیں؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اتنا سوچنا کیا ہے، میں جنگ کے میدان میں نہیں بلا رہا ہوں، حضور کی محفل میں بلا رہا ہوں، یہاں صرف آپ کا وقت قربان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضور کی محفل کے صدقے میں آپ کی جان کو سلامت رکھے۔ یہ چائے اصل میں بہت غلط جگہ لگوائی، یہ چائے جو بھی آئے گا تو آنے والا بھی وہیں رکے گا اور جانے والا ہی وہیں رکے گا، ہے نہیں؟ کمیٹی والوں کو بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بیچارے کیا کام کریں، لیکن کچھ ذمہ داریاں سامعین کو بھی نبھانی چاہیے، اٹھانی چاہیے، ہے نہیں؟ اگر کمیٹی والے میری آواز سنتے ہوں تو یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یا تو ان سے کہنے کہ پنڈال سے باہر چلے جائیں یا پھر جلسے میں آ کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا آ جائیں۔ اصل میں حضور کی محفل کا جو ادب اور جو مقام ہمارے بزرگوں سے ہمیں ملا ہے، آپ لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بزرگوں کے زبان سے میلاد خوانی سنی ہوگی، حضور کے جلسے سنے ہوں گے، بڑے بڑے علماء اکرام، صوفیاء اکرام آتے تھے اور اس کی روحانیت ہی الگ ہوا کرتی تھی۔ آج جلسوں کا وقار، جلسوں کا معیار لوگوں نے ختم کر دیا ہے، بہت ہلکے میں جلسوں کو لینے لگے ہیں لوگ، اور بہت ہلکے میں لینے لگے ہیں تقریر کرنے والوں کو، نعت پڑھنے والوں کو۔ وجہ کیا ہے؟ جس چیز کی زیادتی زیادہ ہو جاتی ہے تو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ ان سے پوچھئے جو لوگ ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، کاش ہمارے گاؤں کے اندر حضور کا ذکر ہو جائے، کاش ہمارے گاؤں کے اندر ایک ایسا جلسہ ہو جائے جس میں بڑے بڑے علماء اکرام تشریف لے آئیں، لیکن وہ بیچارے مجبور ہیں، اتنا خرچ نہیں کر پاتے کہ جلسہ بڑا کرا سکیں، اس لیے کفے افسوس ملتے رہتے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں، منصور پور والے، اللہ کا شکر ہے سال میں 2-3 جلسے تو کر ہی لیتے ہیں، ہے نہیں؟ اور ہر جلسہ بہت کامیاب ہوتا ہے۔ اور پچھلے سال بھی ماشاءاللہ لوگ کافی اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن اس سال ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں کو سردی زیادہ لگ رہی ہے نہیں؟ جبکہ پچھلے سال کے مقابل اس بار سردی کم ہے، پچھلے سال زیادہ سردی تھی، اتنا کوہرا تھا کہ یہاں چاروں طرف کوہرا منڈلا رہا تھا، لیکن اس وقت کم سے کم اللہ کا شکر ہے کہ لوگ سامنے سے صاف نظر تو آ رہے ہیں۔ بہرکیف جتنے لوگ آ گئے، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بات رکھ لی، آ کر کے بیٹھ گئے، اور جو لوگ نہیں آئے ہیں بس انہیں اللہ سمجھے، ہے نہیں؟ اب ایک مرتبہ زور سے سبحان اللہ کہہ دیں آپ لوگ، جیسے جلسہ سنا جاتا ہے بالکل اسی انداز میں ہاتھ کو اٹھا کے سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، غوث اعظم کے نام پہ سبحان اللہ کہہ دیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا،
شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آج ہمارے دلوں سے محبت رسول کا ذوق اور محبت رسول کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج یہ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، ان سے کتنی مرتبہ کہا لیکن یہ آنے کو تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے اپنے گھر کا ماحول فلمی ماحول بنا رکھا ہے، ہمارے گھروں کا ماحول دینی ماحول نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کی مائیں اب بچوں کو نبی کی نعت کی لوریاں نہیں سناتی ہیں، اب گانے سنائے جاتے ہیں۔ اب ہمارا جو نوجوان ہے وہ میچ کی اور میچ کھیلنے والوں کی ہسٹری جانتا ہے، وہ اپنے نبی کی ہسٹری نہیں جانتا، وہ اپنے صحابہ کی ہسٹری نہیں جانتا، وہ اپنے بزرگوں کی ہسٹری نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ مدینے والے سے اور مدینے کی تڑپ ان کے دل سے کم ہوتی جا رہی ہے، حضور کی محبت کی تڑپ کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسی ہندوستان کا ایک بچہ تھا، اور جب یہ پورا ملک ایک ہی تھا، پاکستان نہیں بنا تھا، اب وہ ملک پاکستان، اب وہ علاقہ پاکستان میں چلا گیا جہاں کا وہ بچہ رہنے والا تھا، مدینہ شریف کے اندر تھا۔ 1 منٹ کا ٹائم ہے میرے پاس، سنا دوں آپ کو۔ دیکھیں عشق کیسا ہوتا تھا، بہت زیادہ پرانی بات نہیں بتا رہا ہوں، اب سے لگ بھگ 40 یا 50 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک بچہ ہے، عمر ہے اس کی لگ بھگ 12 یا 13 سال، مدینہ شریف گیا تھا کسی کے ساتھ میں، اور مدینہ شریف جانے کے بعد میں دیکھا ایک حاجی صاحب نے دیکھا کہ وہ بچہ جو کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے اس کے اندر سے کوئی چیز اٹھاتا ہے اور کھا لیتا ہے، کہیں پانی ملتا ہے تو پانی پی لیتا ہے، اور ہر وقت وہاں سے فرصت ملتی فوراً اپنا کام کر کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، آنکھوں میں اشک جاری ہیں، روتا رہتا ہے ہر وقت حضور کی بارگاہ میں۔ حاجی صاحب نے کئی مرتبہ دیکھا آخر یہ بچہ ہے کون؟ جب میں حضور کے روضے پہ آتا ہوں یہ روتا ہوا ملتا ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے تو کچرے میں جا کر کے کچھ ڈھونڈ لیتا ہے اور کھا لیا کرتا ہے۔ ان حاجی صاحب نے اس سے پوچھا بیٹے تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں پاکستان کا رہنے والا ہوں۔ کہا یہاں کیسے آئے ہو؟ کہا ایک قافلے کے ساتھ آیا تھا، کہا وہ قافلہ تو مجھ سے بچھڑ گیا، میں مدینے کے اندر ہی رہ گیا۔ کہا قافلہ تجھ سے بچھڑ گیا یا تو نے قافلے کو چھوڑ دیا؟ کہنے لگا حاجی صاحب بات ایک ہی ہے، قافلہ مجھ سے بچھڑ گیا یا میں نے چھوڑ دیا، یہ سمجھ لیے میں نے جان بوجھ کے وہ قافلہ چھوڑ دیا، کیونکہ میں یہ گھر سے ارادہ کر کے چلا تھا کہ جب حضور کے شہر میں جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا، حضور کے شہر میں جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حاجی صاحب نے کہا بیٹے تیرا باپ کہاں ہے؟ تیری ماں کہاں ہے؟ کہا باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، ماں کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اب دنیا میں کوئی میرا ہے نہیں، صرف مدینے والے آقا کے دربار میں آیا ہوں، یہی پلتا ہوں اور انہی کا آسرا ہے۔ حاجی صاحب کو بڑا پیار آیا، کہنے لگے بچے تو ایسا کر میرے ساتھ پاکستان چل، تیرا اسکول میں نام بھی لکھواؤں گا، تجھے اچھی تعلیم بھی دلواؤں گا، تجھے اچھا کھانا بھی کھلاؤں گا، تجھے اپنا بیٹا پال کر کے بنا کر کے پالوں گا۔ اس بیٹے کا عشق دیکھے حضور سے کتنی محبت تھی اس بچے کو۔ کہنے لگا حاجی صاحب میں جانتا ہوں امیر آدمی ہو، پیسہ آپ کے پاس ہوگا، دولت آپ کے پاس ہوگی، سب کچھ آپ کے گھر میں مجھے مل سکتا ہے، لیکن یہ بتائیے آپ کے ملک آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا تو کیا وہاں گنبد خضرا بھی مل جائے گا، حضور کا روضہ بھی مل جائے گا؟ حاجی صاحب نے کہا بیٹے وہ تو پوری کائنات میں بس ایک ہی جگہ ہے جسے مدینہ کہتے ہیں جہاں گنبد خضرا ہے۔ تو اس بچے نے کہا تھا حاجی صاحب تمہاری دولت تمہیں مبارک ہو، میں یہی حضور کی گلیوں میں ان کے ٹکڑے کھا کھا کر زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مدینہ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ مدینے سے محبت تھی۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجئے، سکھائیے کہ حضور سے محبت کیسے کی جاتی ہے، حضور کے ذکر سے کیسے محبت کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ ایسے ہی جم کے اور تھم کے بیٹھے رہیں۔ آپ کی مسجد کے خطیب و امام پیکر خلوص و محبت حضرت مولانا شاداب رضا صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے، استقبال کر لیں، محبت کے ساتھ بول دیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عرس دادا میاں، فیضان رونق ملت، حضور صاحب سجادہ سید فرت میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مجرم عصیان جب استغفر اللہ کہہ دیا، مجرم عصیان جب استغفر اللہ کہہ دیا، حق نے بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ کہہ دیا۔